کبھی کبھی عورت کو مارنے کے لیے ہاتھ نہیں صرف الفاظ ہی کافی ہوتے ہیں۔ ہر خاموش بیوی کے پیچھے ایک شوہر کے وہ جملے ہوتے ہیں جو وہ کبھی بھول نہیں پاتی۔ شوہر کی یہ 6 باتیں عورت کو زندہ ہوتے ہوئے بھی اندر سے مار دیتی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل آسانیہ بانٹو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے بہت اچھے سے اپنی عید کو سپینڈ کیا ہوگا۔ میں عید کے ٹائم پہ کوئی ولاگ نہیں لگا سکی، لیکن یہ میرے کچھ عید کے کلپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اور عید کے نیکسٹ ڈے ہم ایک شادی پہ بھی گئے تھے، تو وہ بھی میں نے کلپس آپ کے ساتھ تھوڑے سے شیئر کیے ہیں۔ اور آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ امید ہے کہ وہ آپ کو پسند آئے گا، تو پلیز ویڈیو کو پورا واچ کریں، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ آج میں جس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ شوہر کی وہ باتیں جو عورت کو اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، تم کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی۔ آپ نے اکثر ہسبینڈز کو یہ جملہ اپنی بیویوں کہتے ہوئے سنا ہوگا۔ یہ جملہ عورت کی سیلف ورتھ کو ختم کر دیتا ہے۔ عورت سارا دن گھر سنبھالتی ہے، بچے دیکھتی ہے، ہاؤس وائف ہے تو بچے بھی دیکھتی ہے، سسرال کو بھی سنبھالتی ہے، ہسبینڈ کے کام بھی کرتی ہے، اور اگر میڈ نہیں ہے تو میڈ والا کام بھی کرتی ہے۔ پھر بھی وہ بہت ساری باتیں سنتی ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، تم سے یہ کام بالکل ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ اس کی اس طرح سے مثال بھی لے سکتے ہیں کہ ایک بہو جو نئی آئی ہے گھر کے اندر اور اس کو آپ کھانا پکانے کے لیے کہیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ کھانا آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہ بنا سکے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک لڑکی کسی اور نئے گھر میں آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے کھانے کا ٹیسٹ اور جہاں وہ بیاہ کے آئی ہے وہاں کے کھانے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو، اور پھر ہم اس کے ساتھ یہ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ پہلے دن ہی ایسا کھانا پکائے کہ جو ہمارے ٹیسٹ کے مطابق ہو، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانے میں نمک تیز ہو جاتا ہے تو شوہر اس کے بارے میں بھی بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا یا تم کھانا اچھے سے نہیں پکا سکتی۔ اور زیادہ تر ہسبینڈ جو ہے نا سب کے سامنے بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ آج کھانے میں نمک کم تھا یا آج کھانے میں نمک زیادہ تھا، آئل کم تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو عورت ہے نا وہ ڈی گریڈ فیل کرتی ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ شاید میری ورتھ ہی نہیں ہے۔ وہ اوور تھنکنگ اس کی بڑھ جاتی ہے، اور وہ جب بھی آئندہ سے کھانا پکائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی ڈر کے پکائے۔ جیسے دیکھیں بعض لوگ جب کھانا پکانے لگتے ہیں تو بہت زیادہ ڈرتے ہیں، یا اور زیادہ بہویں ڈرتی ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر آج کھانا اچھا نہیں بنا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اکثر شوہر کہتے ہیں کہ میری زندگی تمہاری وجہ سے خراب ہو گئی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو بیوی کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ وہ شاید اپنے ہسبینڈ کے اوپر بوجھ ہے، وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ایسا جملہ ہے جو بیوی کے اندر ایک گلٹ ڈیولپ کرتا ہے، اور بیوی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، وہ ایموشنلی ویک ہو جاتی ہے۔ اس کو میں ایک آپ کو سٹوری کے ذریعے سمجھاتی ہوں۔ آپ نے اکثر اس چیز کو آبزرو کیا ہوگا کہ بہت سارے مرد جو ہیں اپنی کمزوریوں کا، اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار اپنی بیویوں کو ٹھہراتے ہیں، ان کو اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں جس سے ان کا دل بجھ جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہیں اندر سے۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی بندہ جس کی جاب چلی گئی اگر کسی ہسبینڈ کی، اور وہ اس کا ذمہ دار اپنی بیوی کو ٹھہرائے کہ تمہاری وجہ سے میری جاب چلی گئی، یا اگر یہ کام ایسے نہیں ہوا تو وہ بھی بیوی کا قصور اس میں نکالا جائے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، تم میری ماں جیسی کیوں نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ جملہ ہے جو عورت کو بہت زیادہ ایموشنلی ویک کرتا ہے۔ بیوی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ پتہ نہیں ہسبینڈز کے اندر یہ کیوں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، یا ایسی سوچ کیوں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو ماں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ یہ دونوں رشتے الگ الگ ہیں۔ آپ ماں کو ماں کی جگہ رکھیں اور بیوی کو بیوی کی جگہ رکھیں۔ عورت کے دل کو سب سے زیادہ یہ جو کمپیریزن ہے نا یہ توڑ دیتا ہے۔ یہ اسے احساس دلاتا ہے کہ وہ
اپنی ہسبینڈ کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک عورت یا ایک بیوی ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ہر کام پراپر کرے اور اس کے ہسبینڈ کو ہر بات یا ہر کام پسند آئے، کھانا اچھا لگے، لیکن جب کھانا کھاتے ہوئے ہسبینڈ یہ بات کرے یا کوئی کام دیکھے اور اس کے بارے میں یہ بات کرے کہ جی امی ایسے کرتی ہیں، تم کیوں نہیں ایسے کرتی، تو آہستہ آہستہ اس سے کیا ہوگا کہ جو وائف ہے وہ تو یہی سوچے گی کہ میرے کام کی تو کوئی تعریف ہی نہیں ہوتی، یا میرے کام کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے میرے ہسبینڈ کی نظر میں، تو پھر مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ کوئی بھی ایسا کام۔ تو آہستہ آہستہ جو بیوی نا پیچھے ہٹتی جاتی ہے اور وہ بہت سارے معاملات میں پیچھے ایک سائیڈ کارنر بن جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے چپ رہو، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ یہ جملہ عورت کی وائس اور آئیڈینٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی وائف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی آرگیو کر رہی ہے یا کوئی بات کر رہی ہے اور ہسبینڈ فوراً سے اس کو چپ کروا دے کہ تم چپ کرو، کچھ مہینوں بعد وہ واقعی ہی خاموش ہو جائے گی، وہ کسی بھی چیز میں جو ہے نا حصہ نہیں لے گی، اور اس خاموشی میں محبت بھی ختم ہوتی جائے گی۔ جب ہسبینڈ ہر بات میں اپنی بیوی کو خاموش کرا دے گا تو اس کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا، میاں بیوی کے درمیان میں کمیونیکیشن گیپ بڑھ جائے گا، ان کے اندر جو ایموشنل ڈسٹنس ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، جس کی وجہ کیا ہوگی کہ ہسبینڈ وائف آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 6، مجھے تم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب سے خطرناک جملہ ہے کیونکہ عورت کے لیے اٹینشن پیار کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اگر اس کو اٹینشن مل رہی ہے، توجہ مل رہی ہے، تو وہ اس کو پیار سمجھتی ہے۔ جب اٹینشن نہیں ملتی نا عورت کو تو اس کی ایموشنل کنیکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، تم جیسی عورتیں ہی گھر برباد کر دیتی ہیں۔ یہ جملہ عورت کے کریکٹر پر حملہ کرتا ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں آبزرو کیا ہوگا کہ موسٹ آف دی لیڈیز جو ہیں وہ گھر کو جوڑنے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ گھر آباد رہیں، کہیں آپس میں دوریاں نہ پیدا ہوں، رشتے نہ ختم ہو جائیں، تو اس لیے وہ جوائنٹ فیملی میں بھی رہنا پسند کر دیتی ہیں، اور وہ اتنے سیکریفائسز کرتی ہیں، اور ان سیکریفائسز کے باوجود بھی اگر ان کو یہ جملہ سننا پڑے کہ تم جیسی عورتیں ہی گھر توڑتی ہیں، تو اس دن ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہر طرح کی کوشش کرنا بند کر دیتی ہیں۔ عورت کو صرف روٹی، کپڑا یا گھر نہیں چاہیے ہوتا، اسے عزت، نرم لہجہ اور وہ الفاظ چاہیے جو اسے جوڑیں بلکہ توڑے نہیں۔ یاد رکھیں، زخم تلوار نہیں دیتی، کبھی کبھی الفاظ ہی انسان کو عمر بھر کے لیے زخمی کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی بیوی خاموش ہو گئی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ لڑنا نہیں بلکہ ہارنا چھوڑ چکی ہے۔ محبت ختم نہیں ہوتی، بس غلط الفاظ سے آہستہ آہستہ دفن ہو جاتی ہے۔ عورت کو چھوڑنا آسان ہے، لیکن اس کے دل میں جو درد رہ جاتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، عورت کبھی بدلہ نہیں لیتی، وہ بس خاموش ہو کر آپ کی زندگی سے احساس ختم کر دیتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔